بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں علی شیر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج کا دن پاکستان کی پارلیمانی سیاسی عدالتی تاریخ میں بہت ہی اہم دن تھا. یقین کریں اتنا اہم دن کہ شاید میرے پاس تو خیر الفاظ نہیں ہے. یہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں جب بھی منی بل آتا ہے، یعنی منی بجٹ یا فل بجٹ آتا ہے، منی بل جس کو کہتے ہیں، تو اس وقت اگر کسی ایک ترمیم کے اوپر، ایک شک کے اوپر، ایک کٹوتی کے اوپر اگر حکومت کو شکست ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ حکومت کو شکست ہوگی، حکومت ناکام ہو گئی. لیکن آج اسحاق ڈار صاحب نے ایک ایسا بل قومی اسمبلی میں پیش کیا ہے جس میں بظاہر تو یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو دو صوبوں کے پی کے اور پنجاب کے لیے پیسے دینے کا بل جو ہے وہ لایا جا رہا ہے کہ کیا یہ بل منظور کیا جائے یا نہ کیا جائے. نہ کیا جائے کی بھی بات کی گئی ہے اور کیا جائے کی بھی بات کی گئی ہے. حالانکہ سب کو پتا ہے اس لحاظ سے کہ یہ بالکل یہ پہلی مرتبہ اس لحاظ سے کہ عوام میں غیر مقبول حکمران اتحاد جو ہے عوام میں شکست کے خوف سے ایوان میں شکست کھانے کے لیے تیار ہو گیا ہے. میں پھر ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. عوام میں غیر مقبول حکمران اتحاد عوام میں شکست کے خوف سے ایوان میں شکست کھانے کے لیے تیار ہو گیا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں نا موت دکھا کے بخار پہ راضی کرنا، ان کے ساتھ وہی والا کام ہوا ہے. اب ایوان میں یہ بالکل بے نقاب ہو گئے ہیں اور یہ ملکی پارلیمانی تاریخ میں پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ ایک پورا ایک منی بجٹ آئے گا، منی بل آئے گا اور اس بل کے اندر حکومت خود ساختہ شکست اپنے آپ کو کر لے گی کہ ہمیں جو ہے وہ شکست ہو گئی. پہلے ٹائم یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہم اس طرح سے یہ بل پیش کر رہے ہیں، کابینہ نے منظوری دی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ قرارداد منظور کی جاتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، الیکشن ایک ہی دن میں پورے ملک میں ہونے چاہیے. مطلب عجیب ہے کہا جائے. اچھا، پھر اس کے بعد یہ تو چلو اپنی جگہ پہ ہوا. جو امپورٹنٹ چیز ایک اور ہوئی جو میرا خیال ہے کہ ٹاپ تھی، اور وہ تھا سینئر جج سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، ان کی پارلیمان میں آمد اور پارلیمان کے حال میں دستور پاکستان کنونشن میں شرکت اور واحد شرکت، سپریم کورٹ کے 15 ججوں میں سے واحد شرکت. نہ جسٹس اطہر من اللہ، نہ جسٹس منصور علی خان، نہ جسٹس جمال مندوخیل، نہ جسٹس سردار طارق، کوئی بھی نہیں تھا. اور صرف جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ آج کے اس کنونشن میں آئے اور انہوں نے آ کے کیا کہا، بڑی میں تو ظاہر یہی کہوں گا انہوں نے بڑی معصومیت سے شاید کہا یا بڑے بولپن میں کہا یا شاید دوسروں کو سمجھے کہ وہ بولے. انہوں نے یہ بات کہہ دی آ کے کہ میں تو یہاں آیا تھا کہ یہاں صرف آئین و قانون کی بات ہوگی، مجھے تو یہ بتایا گیا تھا، لیکن یہاں تو ساری سیاسی تقریریں ہو رہی ہیں، سیاسی باتیں ہو رہی ہیں اور میں سیاسی باتوں سے میرا متفق ہونا ضروری نہیں، میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. 2 مرتبہ انہیں وضاحت کرنی پڑی. فیس ریڈنگ ان کی دیکھنے کے لائق تھی کہ جس طرح سے وہ پریشان یا تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا پسمردہ سا فیس میں وہ دکھائی دیے کہ یہ میں کہاں آ کے پھنس گیا ہوں. یہ جو فیس ریڈنگ ہے اس سے ہمیں پھر بھی انہیں جس طرح وہ کہتے ہیں نا ہم شک کا فائدہ دے کر بری کرتے ہیں، ہمیں شک کا فائدہ جو ہے وہ دینا چاہیے کہ شاید واقعی ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اور ہاتھ اتنا بڑا کہ ان کو آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بٹھایا گیا، جو کہ جس کو کہتے ہیں نا ایک تصویر 1000 لفظوں پہ بھاری ہوتی ہے. صرف یہ تصویر ہی آج دنیا میں چل رہی ہے، پورے پاکستانی ادھر ادھر سوشل میڈیا ہر جگہ پہ چل رہی ہے اور یہ بتا دینے کے لیے کافی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ آصف علی زرداری کے ساتھ بیٹھے ہیں. کون سا آصف علی زرداری؟ جنہوں نے آج ایک اور دھمکی لگائی ہے سپریم کورٹ کو. کیا کہ سابق ڈی جی آئی بی مسعود شریف کھٹک جو تھے ان کو بھی ایک نوٹس دیا گیا تھا کہ آپ نے عدالتوں کی بگنگ کی ہے، یعنی خفیہ ریکارڈنگ کی ہے. تو ان کے بارے میں جب ان کو کہا، زرداری صاحب نے کہا کہ مسعود شریف کھٹک کو بھی بلایا گیا تھا اور کھٹک صاحب نے کورٹ میں یہ کہا تھا کہ جب
जज सियासत कर रहे हैं, सियासत में इन्वॉल्व हैं, तो फिर हम कौमी जिम्मेदारी पूरी करते हुए उनकी बगिंग में इन्वॉल्व है। हमने उनकी रिकॉर्डिंग की है और ठीक की है। और इसका एक मतलब और भी था जो जरदारी साहब शायद बताना चाह रहे थे कि अगर वो रिकॉर्डिंग सारी हो सकती है मसूद शरीफ खटक वाली, तो अब भी ये रिकॉर्डिंग हो सकती है और हम आपकी रिकॉर्डिंग खुफिया जो है वो सामने ला सकते हैं, जिस तरह से बहुत सी पहले आ चुकी हैं इनडायरेक्टली। उसका मतलब ये था, अंदाजा कर ले किस तरह से थ्रेट किया गया उसको। फिर पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन जो है उसने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 मंजूर कर लिया। उसके ऊपर सबसे जबरदस्त तरमीम जो थी वो जमात इस्लामी के सेंटर मुश्ताक ने पेश की। नंबर 1 उन्होंने कहा कि ये पर्सन स्पेसिफिक लॉ है, मींस नवाज शरीफ के लिए बनाया जा रहा है, जहांगीर तरीन के लिए बनाया जा रहा है अपील के हक देने के लिए। और दूसरी तरमीम उनको थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आज खुद नोटिस का इख्तियार वापस ना लिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ यह तरमीम मुस्तरद कर दी गई और दूसरी तरफ शहजा फातिमा खाजा जो ख्वाजा आसिफ की भांजी भी हैं, उनकी जो तरमीम थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। और उसमें क्या था? उसमें था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब तक रूल्स नहीं बनते उस वक्त तक 3 रुकनी जो बेंच बनाने वाला या खुद नोटिस लेने वाला जो कमेटी है, उनमें से 2 जज जो एक तरफ हो जाएंगे तो वो चीफ जस्टिस और कोई दूसरा जज भी हो सकता है और वो दूसरे दोनों जज भी हो सकते हैं। इस वक्त जो सीनियरिटी है उसमें सरदार मसूद जो है, सरदार तारक मसूद, वो और काजी फैज ईसा सीनियर है। इसका मतलब है कि इन दोनों के आज खुद नोटिस लेने के मामले पे, बेंच बनाने के मामले पे इनके पास जो है वो अख्तियार चला गया। और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो नहीं, एक तरह से कहें कि उनके पर काट दिए गए हैं जब ये 10 दिन तक बिल मंजूर होगा। उसके साथ ही साथ एक और चीज जो है बड़ी पते की मिली है, वो ये कि कहा यह जा रहा है कि यह बिल शायद उस वक्त तक मंजूर नहीं होगा जब तक सदर के 10 दिन जो है वो गुजर नहीं जाएंगे। यानी ये दूसरा बिल जो है मैं बात कर रहा हूं उसकी फाइनेंस बिल वाली, कि उसको उस वक्त तक लटकाए रखा जाएगा ताकि अगर ये मामला कोर्ट के सामने चला भी जाए तो वो कहीं उसको स्ट्राइक डाउन ना कर दें। ये सिचुएशन जो है वो एक तरफ से चल रही है। फिर दूसरी तरफ कौमी असेंबली में आज फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पता नहीं ये बार बार उन्हें ये कहने की क्यों जरूरत पेश आती है, एक दिन पहले भी उन्होंने यही कहा। उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान की हुकूमत जो है वो स्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर गिराई थी। अगर वाकई ऐसा था तो फिर बाजवा साहब को कहां रखेंगे जो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जो खुद इतराफात करते फिर रहे हैं, जिनके जो खुरम दस्तगीर ने कहा वो कहां रखेंगे, जो राना तनवीर ने कहा कि साड़ी बिल्ली सानू में इमरान खान करने लगा था, उनको जो वो लेके आए थे, जिनकी टिकटें वो बांटते थे, तो वो उन्होंने कहा कि अगर ये सब कुछ हुआ ठीक है तो हम मतलब तो फिर उसके बाद उन्होंने उसको निकाला, यानी इमरान खान ने, ठीक है, इमरान खान को स्टैब्लिशमेंट ने निकाला। ये कहते हैं राना तनवीर साहब कौमी असेंबली में। बिलावल साहब दूसरी मरतबा फिर वही बात कर रहे हैं कि स्टैब्लिशमेंट ने नहीं निकाला, हमने उनको निकाला और समझा कि ये साजिश खत्म होगी और ये हो गया और वो हो गया और अब हम ये करेंगे और साजिश नहीं होने देंगे और फलां। तो वो जो सारी सूरत हाल है उसकी रोशनी में अगर हम बात करें, वो जो ख्वाजा आसिफ साहब कहते होते थे ना, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो वो जब इन्होंने बहुत सारी बोंगियां मारी तो वो तखयलाती वो तौर पे दोस्त कहते हैं कि जब उसी ख्वाजा आसिफ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो शर्म और वो हया वो क्या होती है। तो वो क्या होती है? अखलाकियात, आईन और कानून का दर्स देने वालों ने आज आईन और कानून की, जिसको कहते हैं ना, मंजी ठोक दी है। क्या पल्ले रहा? मतलब खुद से शिकस्त, एक कटौती में शिकस्त जो है वो बर्दाश्त नहीं होती हुकूमतों से, और ये पूरे का पूरा बिल जो है ना वो उस पर जाने वाला है। तो उस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें तो बहुत ही ठीक है, दस्तूर पाकिस्तान के हवाले से ये दिन अच्छा था कि मनाया जाना चाहिए था। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस वक्त से लेके अब तक 3 करारदादें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मंजूर हो चुकी है। करारदादों पे करारदादें, एक उठता है करारदाद, दूसरा उठता है करारदाद, तीसरा उठता है करारदाद, और वहां से डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान जो है वो वॉकआउट कर गए कि यहाँ पे क्या मजमा लगा रखा है, क्या तकरीरें जा रही हैं, ये कौन सी आइन पे बात हो रही है। वो वॉकआउट करके चले गए। पीटीआई वालों ने जिस तरह से एहतजाज किया, प्ले कार्ड, बैनर उठा के, और खासतौर पर नूर आलम खान को जो उन्होंने आड़े हाथों लिया अदलिया के हवाले से, तो वो कर ही रहे थे कि जी अदलिया पे हमले नामंजूर, आइन पे हमले नामंजूर। जब नूर आलम खान खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि लोटा ठा, लोटा लोटा, और इस तरह के नारे लगाए।
تو اس طرح کی یہ ساری صورتحال جو ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو آج پارلیمان کی اگر کہا جائے کہنے کو وہ کہیں گے ہم جیت گئے، چلو جیت بھی گئے، بعض کا جیتنے والے جیت کے بھی ہار جاتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب نے جو بات کہی وہ کیا تھی؟ وہ سلیکٹڈ والی بات نہیں تھی کہ پرویز مشرف سے وردی اتروانے کے لیے محترمہ نے امریکہ سے بات کی، اور امریکہ سے بات کرنے کے بعد پرویز مشرف کو وردی اتارنے پہ جو ہے نا وہ قائل کیا گیا یا اس کو ہٹایا، اتروائی کی وردی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ پھر آصف علی زرداری کا ایک اور کام دیکھیں، اس کو کہتے ہیں پھر کہوں گا پھر کہیں گے جی کہتے ہیں سیسیلین مافیا کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے سیسیلین مافیا۔ کہتے ہیں میں نے جیل میں بیٹھ کے فل بینچ بنوایا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آج نہیں بتاؤں گا کہ وہ بینچ میں نے کیوں اور کیسے اور کیا بنایا، پھر کوئی وقت آئے گا تو بتاؤں گا کہ وہ کیا بینچ بنوایا اور کس معاملے میں کس کیس میں کیا بنوایا۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس ملک میں پھر ادارے تو کوئی نہیں۔ سپریم کورٹ، اگر یہ سپریم کورٹ کو خود بھی اس کا وہ پوچھنا چاہیے کہ بھی کون سا بینچ آپ نے بنوایا تھا، آپ اتنے بااثر تھے، کیا دھمکی دے رہے ہیں آپ؟ مسعود شریف کھٹک کی بات کر کے بھی آپ دھمکی دے رہے ہیں کہ ان ابھی بھی کورٹوں کی جو ہے وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور وہ سامنے آ سکتی ہے، اور دوسری طرف فل بینچ بنوانے کا جیل میں بیٹھ کے بھی آپ اپنی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر ادارے تو طاقتور نہ ہوئے، افراد اور شخصیات ہوئی، اور سچ تو یہی ہے، ادارے نہیں، ہمارے ملک میں شخصیات اور افراد جو ہے وہ انداتا ہے۔ لیکن یاد رکھا جائے وہ جو کہتے ہیں نا تم سے پہلے بھی ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اسے بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ یاد کرو پرویز مشرف جیسا بھی ایک بڑا مطلق العنان حکمران گزرا ہے، اور بھی کئی گزرے ہیں، کوئی ایک نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جو بھی ہم کہیں، سچ یہ ہے کہ یہ جو ایک طرح سے پارلیمان اور عدلیہ اس کی جو لڑائی شروع ہوئی ہے، یا خاص طور پہ جس طرح سے 15 ججوں سے ایک جج جو ہے وہ آ کے اپنی ہی ادارے کے خلاف، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان کی سازشوں کا حصہ بنے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ موجود تو تھے، نہ ہوتے تو بہت اچھا ہوتا۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ وہ متنازع نہ ہوتے، اگر کوئی اور متنازع ہو تو غلط، یہ متنازع ہو تو پہلے بھی خیر تھے، ان پہ بھی سوالات ہیں ان پہ بھی سوالات ہیں، لیکن کم از کم اگر آج میں تو یہ کہوں گا کہ کاش، میری تو خواہش ہے، وش ہے کہ کاش آج قاضی فائز عیسیٰ اس قومی اسمبلی میں نہ ہوتے، اور ان کو آپ کو بات کرنے کا حق ہے، آپ کو بات کرنے کا اختیار ہے، اور فیصلوں پہ وہ تنقید ہو سکتی ہے، کل میں فیصلہ دوں تو مجھ پہ بھی ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ ساری باتیں۔ قاضی صاحب جتنے بڑے قاضی صاحب تھے، شاید آج کے بعد ان کی وہ پوزیشن نہیں رہے گی، کیونکہ حکمران اتحاد نے ان کے ساتھ 2 ہاتھ کر دیے ہیں۔ پہلا ہاتھ تو یہ کر دیا ہے کہ وہ آنے والے چیف جسٹس ہیں، اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے ہیں از خود نوٹس لینے سے، اب 2 ججوں کے ساتھ وہ بھی مرونے میں نت ہوں گے، اور دوسری طرف آج ان کو آصف علی زرداری، شہباز شریف، اسحاق ڈار، ان کے ساتھ بٹھا کے، اور ماضی میں اسحاق ڈار کے حوالے سے ایک فیصلہ جو ہے وہ بھی یہی دے چکے ہوئے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال پہ اگر ہم دیکھیں تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ یہ دستور کا دن منانا تو اچھا ہوا ہے، لیکن دستور کو دفن کرنے کا آغاز جو ہے وہ برا ہوا ہے، اور جو آنے والے چیف جسٹس ہیں مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کے حوالے سے بہرحال یہ اچھا پیغام نہیں گیا۔ اس پہ رائے ہو سکتی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ نیکسٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ خیال کریں گے کہ ایسی چیز جہاں پہ کوئی سوالات اٹھیں، نہ بھی کوئی کسی کی بدنیتی ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن تاثر جانا بھی نہیں چاہیے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔